بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ریان ابن ولید مصر کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے جسے تاریخی روایت میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کر لیا تھا۔ اسی شاہی خون سے آگے چل کچھ نسلوں بعد حضرت آسیہ بنت مزاحم پیدا ہوئی۔ جب آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو حسن و جمال میں بے مثال ہو گئی۔ مصر کا اقتدار جب رمیسیس ثانی کے پاس آیا تو اس نے پہلے سے غلام بنی اسرائیلوں پر ظلم و ستم کی حد کر دی۔ ویسے تو مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا ہے، لیکن یہ رمیسیس ثانی ہی تھا جسے ہم موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک دن اس کی نظر شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت آسیہ بنت مزاحم پر پڑی تو وہ ان کے حسن پر پیدا ہو گیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کی گھر شادی کا پیغام بھیج دیا۔ جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوارا گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی اگر یہ شادی نہیں کریں گے تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے۔ شادی ہونے کے بعد اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور ہر کسی کو مجبور کیا کہ اسے سجدہ کرے۔ سب لوگ آہستہ آہستہ فرعون کے خدا ماننے لگے، کیونکہ جو اس کی خدائی کا انکار کرتا اسے قتل کروا کے باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا۔ پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہاں حضرت موسیٰ کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہ ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد کل عام تبلیغ شروع کر دی، جس پر فرعون نے سخت رد عمل کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس تشریف لائے تھے، اس وقت یہ قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اور قبطیوں کے غلام تھے۔ انہوں نے اپنے خدا بنانے ہوئے تھے اور اپنے طریقے سے خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو طرح طرح کے معجزوں کے ذریعے یقین دلانے کی کوشش کی فرعون خدا نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بلا کہتے تھے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حق کی دعوت دینے سے ہمت نہ ہاری، مسلسل ان لوگوں کو رائے حق کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رائے حق سے باز نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں لڑانا شروع کر دی۔ مصر میں ایک بڑا میلہ لگتا تھا۔ فرعون نے سوچا وہاں پر اپنے جادوگروں کو موسیٰ کے مقابلے کے اتاروں گا۔ چنانچہ میلے والے دن دنیا بھر سے بڑے بڑے جادوگر کو دعوت دی گئی۔ میلے ایک بڑے میدان میں لگتا تھا۔ میلہ سجا تو ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا تھا۔ فرعون بھی اپنی فرعونیت کا دعویٰ کرتا رہا، اپنے بادشاہ کے تخت پر بیٹھ گیا۔ سب جادوگروں نے اپنے لاٹیاں نکالی اور زمین پر پھینک دی۔ جب وہ لاٹیاں زمین پر گرتے تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتے۔ اسی طرح زمین پر سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے۔ سارے مجمع میں خون کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کسی کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور سارے لوگ خوف کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور سارے جادوگر اپنے نشے میں لگے گئے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام آج ضرور ہرا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنا عصا مبارک زمین پر پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارکہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ یہ اژدہا جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گیا۔ جب اژدہا جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گیا تو سارے جادوگر حیران و پریشان ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ واقع اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ جب اس معجزے کے بارے فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کو خبر ملی تو بہت متاثر ہوئی۔ آسیہ اس معجزے کے بعد حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی، لیکن اعلان نہ کیا اور اپنے شوہر فرعون سے اس بات کو چھپا رکھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جانتی تھی کہ اگر فرعون کو میرے مومن ہونے کا پتہ چل گیا وہ مجھے ہر طرح کی ظلم و ستم کرتا رہے گا۔ لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے کسی کی پرواہ کی بغیر اپنا تن من دن اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔
وقت گزرتا گیا، آپ اپنے شوہر سے چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت گہری ہوئی تھی۔ جب فرعون حضرت موسیٰ کی حامیوں پر ظلم کرتا تو یہ کام آسیہ علیہ السلام کو بالکل پسند نہ آتا۔ اسی وجہ سے فرعون کے لیے آسیہ علیہ السلام کے دل میں نفرت دن بدن بڑھتی گئی۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے حضرت آسیہ کی زندگی بدل ڈالی۔ ایک دفعہ فرعون کے لے فالک بیٹی اپنی خادمہ مشاطہ سے کنگھی کروا رہی تھی کہ اچانک خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، جس پر خادمہ کی منہ سے بسم اللہ نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی غصے سے پاگل ہو گیا۔ تم کس اللہ کی بات کر رہی ہو جبکہ خدا تو میرے والد ہے؟ یہ بات فرعون کی بیٹی کو ناپسند گزری۔ فرعون کی بیٹی بھاگتی ہوئی اپنے والد کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے ابا، کنگھی کرنے والی خادمہ موسیٰ کی خدا کی عبادت کرتی ہے، وہ آپ کو خدا نہیں مانتی۔ فرعون نے اس خادمہ کو اپنے سامنے لانے کا حکم جاری کیا۔ فرعون نے محل میں سب کو حاضر کیا اور نوکرانی پیش کرنے کا کہا۔ فرعون نے اس خادمہ سے ایمان لانے کا سارا واقعہ دریافت کیا۔ فرعون نے پوچھا، تو کسی کو اپنا خدا مانتے ہے؟ اس خادمہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہو اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی سب کو پالنے اور موت عطا کرنے والا ہے۔ فرعون کو اس نوکری کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے خادمہ اور اس کے بچوں کو ابلتے ہوئی تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ فرعون کے حکم کے مطابق خادمہ اور اس کے بچوں کو جلتی ہوئی تیل میں ڈال کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام بھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی آنکھوں تمام پردوں کو ہٹا دیا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ اس خادمہ کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت مزید بڑھ گئی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اللہ کی سچی نبی ہے۔ ایک دن آپ اس سوچ میں مبتلا تھے کہ میرے سامنے اللہ کے پیارے بندے کو تیل میں ڈال دیا گیا، لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ فرعون آپ کے پاس آیا اور آپ کی پریشانی کا سبب پوچھنے لگا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی کہ تمہیں اس خادمہ کو تیل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اپنی بیوی کی منہ سے یہ الفاظ سن کر فرعون غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا، تم پر بھی اس نوکرانی کا سایہ پڑ گیا ہے۔ آسیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پر کسی کا سایہ نہیں پڑا، میں تو مسلمان ہوں۔ میرا خدا وہ ہے جو سب کا خدا ہے، جو سب کو پالنے والا ہے، سب کو موت اور زندگی عطا کرنے والا ہے۔ فرعون کو آسیہ علیہ السلام کے بارے یقین ہو گیا کہ یہ بھی موسیٰ کی خدا پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ میں خدا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس کی ایک نہ ماننے ہوئی جواب دیتے، اللہ ایک ہے جو سب کو فدا کرنے والا ہے، تو خدا نہیں ہے، تو ایک ظالم کافر ہے۔ فرعون نے آسیہ علیہ السلام کے والدین کو بھی کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدا پر یقین نہ رکھے۔ اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی خدا کو ماننے سے انکار نہ کیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے والدین نے انہیں سمجھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدا پر یقین نہ لاؤ ورنہ فرعون تجھ کو قتل کر دے گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے کسی کی نافرمانی نہ کرتے ہوئے اپنے والدین کو بھی انکار کر دیا۔ حضرت آسیہ نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا سچے رسول ہے، اللہ سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد فرعون نے ہر طرح کی کوشش کی کہ آسیہ علیہ السلام خدا کی وحدانیت سے انکاری ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے شروع کر دے، لیکن آسیہ علیہ السلام نے فرعون کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، فرعون نے آسیہ علیہ السلام کو تیز دھوپ میں تپتی ریت باندھ دیا اور بڑے بڑے پتھروں کو آپ کے اوپر رکھا تاکہ آپ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکی۔ یہ سب ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئی بھی آسیہ علیہ السلام نے ایک اللہ گنگانی رہی۔ فرعون جتنے زیادہ تکلیفیں آسیہ علیہ السلام کو دیتا گیا، حضرت آسیہ علیہ السلام کا یقین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا۔ فرعون چونکہ حضرت آسیہ سے محبت کرتا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ کسی طرح میری بیوی میری بات مان لے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون کو فرمایا، اے ظالم کافر، تو میرے جسم کو طرح طرح کے ظلم دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے اور میرے دل کو کبھی بھی تیری طرف بدلنے نہیں دے گا۔ اگر تو میرے جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا تو پھر بھی میں اللہ پر پکا یقین رکھوں گی۔
اسی طرح آسیہ علیہ السلام پر ظلم کی انبار ڈائی جا رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے پاس سے گزرا ہوا تو آسیہ علیہ السلام نے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا اللہ تعالیٰ مجھے سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے پر بڑا فخر ہے، تو جو بھی اللہ سے دعا مانگے گی اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ہر آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو اس فرعون ظالم سے نجات عطا فرما دے۔ ادھر فرعون نے آسیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکاری کرنے کے لیے ہر طرح کا طریقہ آزما لیا تھا۔ آسیہ علیہ السلام کا یقین اور پکا ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار فرعون نے آسیہ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ فرعون نے اپنے ماننے والوں سے کہا، ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر لے آؤ، اور یہ مجھ پر یقین لے آتی ہے تو اس کو معاف کر دو، اگر باز نہیں آتی تو اس کو اس چٹان کے نیچے پیس دو۔ حضرت آسیہ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتی ہے تو ان کو جنت میں اپنے لیے ایک اعلیٰ گھر نظر آتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی تو ملک الموت ان کو روح کو قبض کر لیتا ہے۔ فرعون کے حکم سے اس چٹان کو آسیہ علیہ السلام پر گرایا جاتا ہے تو اس سے پہلے ہی آسیہ علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ۔